السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یہاں سے دیکھیں گے واما الطریق الرابع، جو چوتھا راستہ ہے یا تو چوتھا طریقہ ہے احکام کو سمجھنے کا، لینے کا، اخذ کرنے کا، وہ کیا ہے؟ مفہوم مخالف۔ ٹھیک ہے، پہلے عبارت پڑھ لیں پھر سمجھاتے ہیں انشاءاللہ۔ فَهُوَ أَن يُفْهَمَ، اس کی صورت یہ ہے، کہتے ہیں أَن يُفْهَمَ من ایجاب الحکم لشیء ما، کسی بھی شے کے لیے حکم کے واجب ہونے سے سمجھنا، کسی بھی شے کے لیے کسی حکم کے واجب ہونے سے سمجھ لینا، نفی ذالک الحکم، اس حکم کے نہ ہونے کو، اما عدا ذالک الشیء، اس چیز کے علاوہ دوسری چیزوں سے، یعنی ایک چیز کے لیے کوئی حکم ثابت ہے تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ وہ حکم دوسری چیزوں کے لیے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، او یا من نفی الحکم عن شیء ما، کہ کسی بھی شے سے حکم کی نفی ہونے سے سمجھ لینا، ایجابہ لما عدا ذالک الشیء، کہ اس حکم کا واجب ہونا سمجھ لینا، لما عدا ذالک الشیء، اس چیز کے علاوہ چیز کے لیے، الذی نفی عنہ، کہ جس سے وہ حکم نفی کیا گیا ہے، وہو الذی، اور یہی وہ ہے، یعرف بدلیل الخطاب، جسے دلیل الخطاب کہتے ہیں یا مفہوم مخالف کہتے ہیں، وہو اصل مختلف فی، اس اصل کے اندر اختلاف کیا گیا، یعنی کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی کہتے ہیں مثال پہلے پر، مثل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سائمۃ الغنم الزکات، کہ چرنے والی بکریوں میں زکوٰۃ ہے، چرنے والی بکریوں میں زکوٰۃ۔ اب یہ ہے زکوٰۃ کا حکم چرنے والی بکریوں کے ساتھ کے لیے واجب کیا گیا ہے، زکوٰۃ کا حکم چرنے والی بکریوں کے ساتھ واجب کیا گیا ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ جو چرنے والی نہ ہوں ان کے لیے پھر زکوٰۃ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، فَإِنَّ قَوْمًا، کہتے کیونکہ لوگوں نے، فَهِمُوا مِنْهُ، اس سے سمجھا، یعنی فقہاء نے سمجھا ہے اس حدیث سے یا اس حکم سے، کہ ان اللہ زکوٰۃ فی غیر الصائمۃ، کہ جو چرنے والی بکریاں نہیں ہیں ان میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے، یعنی ایک حکم جو زکوٰۃ کا حکم تھا یہ چرنے والی بکریوں کے لیے ثابت تھا، اب اس کا مخالف یہ ہوگا کہ جو چرنے والی نہیں ہوں گی ان میں زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی جی؟ کہ اگر کسی چیز کے لیے حکم ثابت ہے تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ وہ حکم اس شے کے علاوہ کے لیے ثابت نہ ہو، یا کسی چیز سے کسی حکم کی نفی کی گئی ہے تو اس چیز کے علاوہ کے لیے وہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جی مثال کے طور پہ ایک ہے حدیث، اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ چار طرح کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ اب وہ چار طرح کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں، اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ وہ جو چار عیب پائے جاتے ہیں، ان چار عیوب کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ قربانی میں جائز ہو جائیں گی۔ مخالف یہ ہوگا نا، یعنی قربانی میں ہونے کی، قربانی کے لیے یعنی سوٹیبل ہونے کی نفی کر دی گئی ہے ان چار سے، اب جو ان چار عیوب کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی ان کے لیے وہ قربانی کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ واضح لنگڑا، واضح کانا، واضح بیمار، اور جو ہے بالکل بوڑھا، یہ چار طرح کے عیب ہیں یا یہ چار چیزیں ہیں، ان کے لیے قربانی کا حکم اس کا نفی کی گئی ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ یہ جو چار چیزیں نہ ہوں، یعنی چار چیزوں کے علاوہ جو چیز ہوگی اس کے لیے پھر قربانی کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ کیا اس کی سمجھ آئی جی؟ اس مفہوم مخالف کی یا دلیل الخطاب کی کسی کو سمجھ آئی ہے تو بتا دیں، اس کو نہیں آئی وہ بھی بتا دیں۔ الحمد للہ۔
جی اب یہ بات یہاں ختم ہوگی، اب ہے قیاس شرعی، یہ کسے کہتے ہیں؟ قیاس شرعی اب آگے اس کے بعد قیاس شرعی اور ایک دلالت النص کے اندر فرق کیا جائے گا، وہ بھی سمجھے گا۔ کہتے وہ عمل قیاس الشرعی، جو قیاس شرعی ہے، وہ اس کی تعریف یہ ہے کہ الحاق الحکم الواجب لشیء ما بالشرع بالشیء المسکوت عنہ، وہ الحاق الحکم الواجبی، ایک حکم کو ملا دینا، الحاق ملا دینا، الحکم الواجبی، ایک حکم کو الواجبی جو واجب ہے، لشیء ما کسی شے کے لیے، بالشرع شرع کی وجہ، شرع سے، یعنی شریعت کی دلیل کے ساتھ اگر کسی چیز کے لیے کوئی حکم واجب ہے، اس واجب اس شے کا جو حکم ہے اس کو ملا دینا بالشیء المسکوت عنہ، اس شے کے ساتھ ملا دینا وہ حکم المسکوت عنہ جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی شریعت نے کسی چیز کے بارے میں واضح کوئی حکم بیان کیا ہے، وہی حکم کسی ایسی چیز کے بارے میں، کسی ایسی چیز کے اوپر لگا دینا کہ جو جس کے بارے میں شریعت نے کوئی واضح بات نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اب یہ کس بنیاد پہ یہ جو الحاق ہوتا ہے یا یہ حکم کا جو انتقال ہوتا ہے، یہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ اس کی دو بنیادیں کہتے ہو سکتی ہیں، لشبہہ لشبہہ بالشیء الذی اوجب الشرع له ذلك الحکم، اس شے لشبہہ اس مشابہت کی بنیاد پہ، بالشیء الذی اس شے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اس شے کے ساتھ اس کی مشابہت پائی جاتی ہے، الذی اوجب الشرع شرع له ذلك الحکم، کہ شرع نے اس کے لیے اس حکم کو واجب کر دیا، یعنی ایسی مشابہت پائی جاتی ہے کہ جس مشابہت کی بنیاد پر شرع نے اس کے لیے حکم ثابت کیا ہے، او لعلت یا کوئی ایسی علت پائی جاتی ہے، جامعات بینہما جو دونوں کے درمیان مشترک ہے، دونوں کے درمیان ایک جیسی ہے، یعنی جو جس علت کی بنیاد پر شرع میں جو منطوق، ایک دو اصطلاحیں یہاں استعمال ہوگی، منطوق مطلب جس کے اوپر شریعت نے نص قائم کیا ہے، یعنی شریعت نے واضح طور پر اس کے بارے میں حکم جاری کیا ہے، اور دوسری ہے اصطلاح مسکوت، یعنی جس کے بارے میں شریعت نے واضح حکم جاری نہیں کیا، اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ اب جو حکم منطوق، یعنی جو منطوق ہے، اس پر جو حکم شریعت نے لگایا تھا اس کی وجہ کیا تھی، یہ معلوم ہوگی نا، اگر تو اس بنیاد پر حکم لگایا، اب وہی بنیاد یا وہی وجہ وہی علت اگر کسی ایسی چیز کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں شریعت نے نطق نہیں کیا بلکہ شریعت مسکوت ہے اس کے بارے میں، یا شریعت کے اندر وہ معاملہ شرعن مسکوت ہے، تو وہی علت اسی کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو پھر وہ حکم جو منطوق کے اندر ہے وہی حکم مسکوت کے اندر منتقل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک تو علت کی بنیاد پر ایک مشابہت، یعنی منطوق کے اندر اور مسکوت کے اندر کوئی واضح مشابہت اور اشتراک پایا جاتا ہے، جس بنیاد پہ وہی حکم جو منطوق کا ہے وہی حکم مسکوت کے لیے ہو جائے گا، واضح جی؟ جی شیخ صاحب۔ جی بولا دیکھیے، وہ عمل قیاس الشرعی، جو قیاس شرعی ہے، وہ الحاق الحکم الواجب لشیء ما بالشرع، یہ ہے کسی ایسے حکم کو ملا دینا، ایسا حکم جو کسی بھی شے کے لیے شریعت کی دلیل کے ساتھ واجب ہوا ہے اس کو ملا دینا بالشیء المسکوت عنہ، ایسی چیز کے ساتھ جس کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے۔ یہ ملانا جو ہوتا ہے یا یہ الحاق ہوتا ہے لشبہ ہی، اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اس مسکوت عنہ کی مشابہ ہونے کی وجہ سے، بالشیء الذی اس چیز کے ساتھ، اوجب الشرع له ذلك الحکم کے جس کے لیے شریعت نے وہ حکم واجب کیا ہے، او لعلت جامعۃ بینہما یا دونوں کے درمیان، منطوق اور مسکوت عنہ کے درمیان کوئی علت مشترکہ پائی جاتی ہے اس بنیاد پہ، ولذالک اسی وجہ سے کہتے ہیں کان القیاس الشرعی صنفین، قیاس شرعی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک قیاس شبہ، قیاس شبہ ہے، قیاس شبہ، اور قیاس علت،
دوسرا ہے یا قیاس علت، دوسرا قیاس علت۔ اب یہاں تک یہ بات ختم ہوگی، قیاس شرعی اور قیاس شبہ اور قیاس علت کے اندر ختم ہوگی بات۔ شبہ کیا ہوگا کہ منطوق اور مسکوت کے اندر کوئی واضح مشابہت پائی جاتی ہے، اور قیاس علت کیا ہوگا کہ منطوق اور مسکوت کے درمیان علت مشترکہ پائی جاتی ہے جس بنیاد پر حکم لگے گا، یہ دونوں پر ایک جیسا۔ آگے کہتے ہیں والفرق بین القیاس الشرعی واللفظ الخاص یراد به العام۔ کہتے ہیں اب قیاس شرعی کے درمیان فرق اور ایسے لفظ کے درمیان فرق، اللفظ الخاص یراد به العام، ایسا خاص لفظ یعنی جس شریعت نے خاص لفظ بولا ہے اور اس سے مراد عام بھی لیا جائے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی خاص لفظ بول کر عام مراد لیا جائے، ٹھیک ہے، جس کی پیچھے تفصیل بیان ہو چکی ہے، دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ان القیاس یکون علی الخاص الذی ارید به الخاص، کہ قیاس ہوتا ہے اس خاص دلیل پر، اس خاص دلیل پر کیا جاتا ہے الذی ارید به الخاص، کے جس سے مراد بھی خاص ہی ہوتا ہے، یعنی وہ جس دلیل پر قیاس کیا جا رہا ہوتا ہے اس دلیل سے واقعتاً مراد وہ خاص چیز ہی ہوتی ہے، اس سے عام چیز مراد نہیں ہوتی، صرف اس علت یا مشابہت کی بنیاد پر اس خاص دلیل کے حکم کو ہم ایک مسکوت عنہ کے والے مسئلے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، دو چیزوں کی بنیاد پر، یا تو واضح مشابہت کی بنیاد پر یا ان کے درمیان مشترکہ علت کی بنیاد پر۔ یعنی جو جو منطوق ہوتا ہے اس کے اندر جو بولا گیا لفظ ہے اس میں خاص لفظ بولا گیا ہے اور مراد بھی وہ خاص چیز ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ان القیاس یکون علی الخاص الذی ارید به الخاص، کہ قیاس اسی خاص دلیل پر ہوتا ہے کہ جس سے مراد بھی خاص ہی لیا جاتا ہے، فیلتحق به غیرہ، اب کہتے ہیں کہ قیاس کے ذریعے ملا دیا جاتا ہے بھی اس خاص کے ساتھ، خاص دلیل کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے غیرہ اس کے علاوہ کو بھی، یعنی آنی ان المسکوت عنہ یلحق بالمنطوق به من جهة الشبہ الذی بینہما لا من جهة دلالت اللفظ، کہ ان المسکوت عنہ، کہ جو مسکوت عنہ شے ہے، یلحق بالمنطوق به، اس کو منطوق کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، یعنی منطوق جس کے اوپر شریعت نے نطق فرمایا ہے تو اس کو منطوق کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے من جہت الشبہ، کسی مشابہت کی بنیاد پر، الذی بینہما، جو دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے، یعنی مسکوت اور منطوق کے درمیان پائی جاتی ہے، یعنی جس کو کہہ لیں مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان جو پائی جاتی ہے، الذی بینہما، جو دونوں کے درمیان مشابہت ہے، لا من جہت دلالت اللفظی، یہ جو الحاق ہوتا ہے یہ دلالت لفظی کے ساتھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح خاص کے اوپر لفظ دلالت کر رہا ہے اس طرح عام پر بھی، یعنی جو مقیس ہے اس پر بھی دلالت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مقیس اور مقیس علیہ دونوں پر لفظ دلالت نہیں کرتا، بلکہ وہ دلالت تو اس خاص چیز پر ہی کر رہا ہوتا ہے، بعد میں اس کو الحاق کیا جاتا ہے اس حکم کو اس مشابہت کی بنیاد پر، یعنی لفظی دلالت وہ نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہوتی ہے، قیاسی دلالت ہوتی ہے، واضح جی۔ لِأَنَّ الحاق المسکوت بالمنطوق، کیونکہ مسکوت عنہ کو ملانا بالمنطوق بھی، منطوق بھی کے ساتھ، من جہت تنبیہ لفظی، لفظ کے کوئی نہیں انشاءاللہ، ان مع العسر یسرا، مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، تھوڑا سا آپ اس کو بار بار سنیں گے نا انشاءاللہ، بار بار، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شروع والے انشاءاللہ مشکل ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، تو یہ آپ اس کو بار بار اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ یہ لفظ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، یہ مجھے بھی مشکل لگتا تھا لیکن اس کو میں نے پڑھا ہے تو انشاءاللہ وہ آسان ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم نے اس کو پڑھا تھا اپنے اساتذہ سے تو ہمیں مشکل لگتا تھا، اس کے بعد آسان ہو گیا جب اس کو بار بار پڑھا۔ حالانکہ یہ جو اصول فقہ ہے یہ میں نے کوئی اتنی اس پہ کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، نہ ہی میری یہ تخصص ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی یعنی کوئی بھی چیز ہے نا اس کو بندہ تھوڑا سیریس لے تو انشاءاللہ اللہ اس کو آسان کر دے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وہ آخرت کے اندر بھی ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ۔
جی کہتے ہیں لأن الحاق المسکوت، اب یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ دونوں کے اندر ڈفرنس کیا ہے، یعنی ایک وہ چیز کہ ایسا خاص لفظ جس کے ساتھ عموم مراد لیا جائے، عام مراد لیا جائے، اس کے اندر اور قیاس کے اندر فرق کہتے کیوں ہے، کہ کہتے ہیں لأن الحاق المسکوت یعنی بالمنطوق به، کہ کہتے ہیں مسکوت انہوں کو ملا دینا منطوق به کے ساتھ، من جہت تنبیہ لفظی، لفظ کی دلالت کی وجہ سے، لفظ کی دلالت کی وجہ سے جو ملا دینا، لیس بقیاس، یہ قیاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی لفظ ہی اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، یعنی ویسے تو لفظ خاص کسی چیز پر دلالت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے مراد عموم بھی لیا جاتا ہے، تو اگر یہ صورت ہو تو کہتے ہیں اس کو قیاس نہیں کہتے، انما ہوا من باب دلالت اللفظ، کیونکہ یہ لفظ کی دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں وہادان الصنفانی، اور یہ دونوں جو قسمیں ہیں نا، یعنی ایک قیاس اور ایک اللفظ الخاص ارید به العام، یہ کہتے ہیں دونوں جو چیزیں یہ تقاربانی جداً، یہ بہت قریب قریب ہیں، یعنی ان میں فرق کرنا بہت دقیق ہوتا ہے، بس یہ فرق سمجھے کہ قیاس کے اندر، قیاس جس چیز پر کیا جاتا ہے نا، جس دلیل پر قیاس کیا جاتا ہے، وہ دلیل خاص اسی مسئلہ کے اندر ہی ہوتی ہے، کسی اور مسئلہ میں نہیں ہوتی، لیکن کسی مشابہت کی وجہ سے یا علت جامعہ، علت مشترکہ کی وجہ سے اس خاص منطوق کو، منطوق کے حکم کو اس مسکوت عنہ قیاس کے اوپر، مقیس کے اوپر جو ہے وہ الحاق کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے نا اللفظ الخاص ارید به العام، اس کے اندر یہ نہیں ہوتا، اس کے اندر لفظ ہی کی دلالت، اپنی دلالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمومی معنی کے تحت جو ہے نا وہ دلالت کرتا ہے، اور اس لفظ خاص سے ارید به العام بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں وہذان الصنفانی، یہ دونوں جو قسمیں یتقاربان جدا، یہ بہت قریب قریب ہیں، لأنہما کیونکہ یہ دونوں ہی الحاق مسکوت عنہ بمنطوق بھی، ایک ایسے مسئلے کو ملا دینا، یعنی جس سے شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے اس کو ملانا ہے، یہ بمنطوق بھی، ایسے مسئلے کے ساتھ یا ایسے حکم کے ساتھ جس کے بارے میں شریعت نے نطق کیا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے، اس وجہ سے التباس ہو جاتا ہے، وہما یلتبسان علی الفقہاء کثیرا جدا، کہتے ہیں یہ فقہاء پر بہت زیادہ ملتبس ہو گئے، یعنی غلط ملط ہو جاتی ہیں فقہاء پر، فمثال القیاس، کہتے ہیں قیاس کی مثال اب دیکھیں، کہتے ہیں الحاق الشارب بالخمر بالقاذف فی الحد، کہتے ہیں شراب نوشی کرنے والے پر، شراب پینے والے کو ملا دینا بالقاذف فی الحد، بالقاذفی یعنی حد، قذف کرنے والے پر، یعنی تہمت لگانے والے کے ساتھ ملا دینا، فی الحد، حد کے معاملے میں، یعنی جس طرح قاذف پر، یعنی جو ہوتا ہے تہمت لگانے والا، اس کی سزا 80 کوڑے ہے، اس طرح جو شرابی ہے اس کی سزا بھی 80 کوڑے بنا دی گئی ہے، اب جو قاذف ہے اس کے بارے میں تو نص آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا آئی ہے، نص آئی ہے کہ اس کی سزا 80 کوڑے ہے، لیکن شراب کے بارے میں نص نہیں آئی، ٹھیک ہے، شراب کے بارے میں نص نہیں آئی، بلکہ یہ مختلف روایات آئی ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے 80 کوڑے مارنا ثابت ہے، تو اس جو 80 کوڑے مارنے کی جو سزا ہے، یہ دراصل قیاس کیا گیا ہے قاذف پر، تہمت لگانے والے کی شرعی سزا جو منصوص منطوق ہے 80 کوڑے ہے، تو جبکہ خامر جو خمر اور نشہ کرنے والا ہے اس کی سزا 80 کوڑے نہیں ہے، اس کو 40 کوڑے وہ تعزیرن لگائے گئے ہیں، تو صحابہ نے اس کو 80 پر قیاس کر کے اس کے اوپر 80 کوڑے لگا دی ہے، تو یہ قیاس کیا ہے قاذف کے اوپر، آگے ہے والصداق، اور صداق یعنی حق مہر کو قیاس کیا ہے بالنصاب فی القطع، چوری پر ہاتھ کاٹنے کے نصاب کے ساتھ، یعنی جس طرح چوری کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا نصاب ہے، اس طرح کہتے ہیں صداق یعنی حق کو، حق مہر کی مقدار کو مقرر کر دیا گیا ہے، تو یہ حالانکہ یہ جو مقدار کو مقرر کیا گیا ہے یہ بالکل باطل ہے،
ये तो सलफ से साबित ही नहीं ना है, ये तो बाज के फुकाहा ने ऐसा किया है, यानी हनफी फुकाहा ने खास तौर पे, कि उन्होंने कहा कि ये कतई यद, यानी जिसको रुबो दिनार कहते हैं, रुबो दिनार, या जिसकी मिकदार मेरा ख्याल है 10 दिरहम है गालबन, ये 10 दिरहम है गालबन। तो 10 दिरहम जिससे कहते हैं, जिस तरह कतई यद की मिकदार है ना, नसाब उसका, चोरी, यानी जिस तरह रुबो दिनार की चोरी के ऊपर, रुबो दिनार या इससे ज्यादा की चोरी के ऊपर हद काटा जाएगा, कहते इसी तरह जो हक मार है ये भी रुबो दिनार के बराबर होगा, इससे कम हक नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो क्यास है ये भी किया गया है, यानी फुकहा ने किया, ये तो मिसालें दे रहे हैं यहाँ क्यास करने की। अब ये तो बात की बात है, ये क्यास बातिल है या क्यास माल फारिक है वगैरह वगैरह। ये जो बात है ना, इल्हाक शारी बिल खमरी बिल कादिर फिल हद्दी, ये बात यानी शारिबुल खमर की जो 80 कोड़े मारने तक की हद तक तो सही है, लेकिन ये जो कहना कि इसको काजिफ के साथ क्यास किया गया है, काजिफ पर क्यास किया गया है, ये बात मोहल्ले नजर है, ये पहले बात याद रखें। ठीक है, पर कभी ये मिसाल इन्होंने क्यास की ये दी है समझाने के लिए। अब ये क्यास की मिसालें हो गई हैं, समझ आ गई जी। जी, वो नहीं समझ आई। जी शेख साहब, समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कहते व अम्मा इल्हाकुर रिबवियात बिल बिल मख्तात औ बिल मिकियल या बिल मकील औ बिल मतऊम फमिन बाबिल खास उरीदा बिहिल आम। कहते हैं जो रिबवी अशिया है, यानी जिनके अंदर रिबा आ जाता है, अगर उसकी मिकदार को में कमी ज्यादा की जाए, यानी रिबवियात उसको कहते हैं, ये खास इस्तेलाह है जो आगे इस्तेमाल होगी। रिबवियात कि जिन चीजों के अंदर रिबा जायज नहीं है, यानी उसके अंदर उधार अगर अ, उधार के साथ ब्याज जायज नहीं है, या जिसके अंदर अगर उसकी आपने एक्सचेंज करना है तो उसके अंदर जो मिकदार के अंदर जो यानी ऐसी रिबूबियत उसको कहते हैं कि जिसके अंदर अगर आपने उसको चेंज करना है ना, यानी एक्सचेंज करना है, तो फिर उसके अंदर बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसमें बराबर बराबर होना चाहिए, उसके अंदर कमी ज्यादती अगर करेंगे तो फिर वो सूद हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने सोने के बदले सोना लेना है, तो फिर उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो सोना है इसकी मिकदार मैं ज्यादा बढ़ा लूं और इसकी मिकदार कम हो जाए, ये नहीं है। फिर इस तरह अगर चांदी के बदले चांदी करनी है, तो फिर वो बराबर बराबर मिकदार में होनी चाहिए, बराबर वजन और बराबर बराबर मिकदार। ठीक है, इसको रिबवियात कहते हैं, यानी जिसके अंदर रिबा का शुबा होता है, यानी जिसके अंदर रिबा दाखिल हो जाता है उसकी मिकदार के बदलने से। बाकी अगर मिसाल के तौर पर बाकी जो चीजें हैं जो गैर जिनस से हैं, मतलब सोने की मिकदार मिसाल के तौर पर 1 पाव हो और चांदी की मिकदार 1 किलो हो, तो उनका तबादला हो सकता है। लेकिन अगर बंदा कहे कि मेरा ये सोना है, इसकी मिकदार मैं 1 किलो रखूंगा और तुम्हारे सोने की मिकदार में 1.25 किलो करूंगा, तो फिर ये इसमें रिबा आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, वअम्मा इल्हाक़ु रिबवियात, जो रिबवियात के साथ को मिलाना बिल मख्तात, उन अशिया के साथ रिबवियात को मिला देना कि जो कूद बनने की सलाहियत रखती हैं, कूद मन यानी गजा बनने की सलाहियत रखती हैं, अनाज बनने की सलाहियत रखती हैं, यानी हर वो शय जिसको अनाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आ जाती है, गंदम है, जौ है, उसके अंदर
اور بھی جو چیزیں ہیں یعنی مکئی ہے، چاول ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا قوت بننے کی، یعنی قوت مطلب اناج بننے کی جو صلاحیت رکھتی، اس کو کیا ملا، ربویات کو ملا دینا قوتی اشیاء سے، اناج والی اشیاء سے، ٹھیک ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی یہ اناج والی چیزیں ہیں، اس اس کا تبادلہ جب ایک جنس کا اسی جنس کے ساتھ ہوگا، تو پھر اب ایک کوئی بندہ چاول کا ایک گٹو دے کر اسی چاول ہی کی نسل کا سوا گٹو نہیں لے سکتا، یعنی ان کے مقابلے میں، ان کے مطابق ربویات کے ساتھ ملانے کا، ربویات کو ملا دینے کا، مقطعات کے ساتھ کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی کہے نا یہ میرے چاول ہیں، چاہے وہ ٹوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور یہ کسی کے سالم چاول ہیں، دونوں کے نام جب ایک ہے، جنس ایک ہے، تو پھر دونوں کے اندر فرق نہیں کیا جا سکتا، مطلب کہ ایک یہ میرا گٹو لے لو چاول کا اور مجھے اپنا 1.5 گٹو دے دو، یا میرا یہ 1.5 گٹو لے دو، اپنا جو اچھا نسل کا چاول ہے وہ 1 گٹو دے دو، کہتے ہیں یہ اس صورت کے اندر پھر نہیں ہوگا، بلکہ دونوں جب اس کو تبادلہ کرنا ہے تو پھر دونوں کی قیمت طے ہوگی کہ یہ جو چیز ہے یہ میری گٹو جو ہے 1,000 روپے کا ہے، اور آپ کا جو 1.5 گٹو ہے یہ 1,000 روپے کا ہے، یا آپ کا ایک گٹو جو 800 روپے کا ہے اور میرا ایک گٹو جو ہے وہ 1,000 روپے کا، تو پھر وہ 1,000 کا 1,000 کے ساتھ جو ہے نا یعنی وہ ہم نے قیمتاً خریدے ہیں، گویا اس قیمت کے تبادلہ جو ہے وہ گٹوؤں کی صورت کے اندر ہو گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ربویات، یعنی اس کے اندر پھر جو ہے وہ ایک جنس ہوگی تو پھر مقدار مقدار برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ او بالمکیل، یا پھر اس کو ماپ والی چیزوں کے ساتھ ملا دینا، ماپ جن کا ماپ کیا جاتا ہے، ایک تو ہے جن کا تول کیا جاتا ہے، تول کیا جاتا ہے جس طرح سبزیاں وغیرہ ان کا تول کیا جاتا ہے، ایک ہے ماپ کیا جاتا ہے جس طرح یعنی پیمانے کے ساتھ جس کو تولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیمانے کے ساتھ جس کو تولا جاتا ہے، وہ جیسے گندم ہے، چاول ہے، اس طرح اور بھی جو چیزیں ہیں، اس کا جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، ماپ کیا جاتا ہے، ایک ہے جن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، ایک ہے ماپ کیا جاتا ہے، جس کو کسی سانچے کے اندر ڈال کر جو ہے نا وہ اس کی کیا لے کہ ابھی تو خیر ماپ ہی ہوتا ہے، وزن ہی کیا جاتا ہے نا اس کا بھی، گندم کا بھی وزن کر دیا جاتا ہے، دیگر چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، لیکن پہلے دور کے اندر جو ہے نا ماپ کیا جاتا تھا، تو ان کا وزن نہیں ہوتا تھا، تو جو مکیل ہیں یعنی جو ماپی جانے والی چیزیں ہیں، ان کو ربویات، مطلب کہ جو بھی چیزیں ماپی جاتی ہیں اور ان کے اندر ربا جائز نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے وہ مقدار کی کمی زیادتی جائز نہیں ہے، ورنہ وہ ربا بن جائے گا، او بالمطعوم، یا جو کھانا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، یعنی جو بھی چیزیں کھانا بنتی ہیں، کھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کھجور ہے نا، جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ساری کھائی جاتی ہیں، کھائی جانے والی چیزوں کے اندر ربوبیات، یہ جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ الحاق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ربوبیات کا الحاق کیا گیا ہے، اب کچھ ربوبیات تو وہ ہیں کہ جن کی جو منصوص ہیں، ٹھیک ہے، وہ 6 چیزیں ہیں، کیا ہیں وہ 6 چیزیں ہیں، ان میں سے گندم، جو، اس کے بعد کشمش، کھجور، 4 ہو گئی، اور اس کے علاوہ سونا اور چاندی، ٹھیک ہے، یہ 6 ربوبیات ہیں ان کے اندر، اب کشمش نہیں، جی، کشمش نہیں ہے میرے خیال میں. یعنی وہ اس کو کشمشی بنائیں گے نا، سوری، الذهب بالذهب بالفضة وہ انب جو ہے نا، انب، والتمر بالتمر والشعير بالشعير. اس میں شیخ صاحب یہ نمک ہے شاید. اچھا، جی بالکل، الملح بالملح ہے، جی جی شیخ صاحب. جی ٹھیک ہے، جو گندم، اس کے بعد کھجور، اور اس کے بعد نمک، اور سونا چاندی، یہ 6 چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، تو یہ 6 چیزیں، یہ تو ہے منصوص، ان کے اندر
ایک جنس کی اسی جنس کے ساتھ جو بے جب کرنی ہے تو پھر تبادلہ جب کرنا ہے تو پھر مقدار جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پر نمک کی بے اگر آپ نے سونے کے ساتھ کرنی ہے تو پھر مقدار برابر نہیں ہوگی، پھر کیونکہ جنس مختلف ہوگی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ یہ 6 منسوخ چیزیں، اب بعض نے ان کی علت جو ہے نا معلوم کر کے، یا کہہ لیں کہ ان کے اندر جو حکم لگنے کی وجہ معلوم کر کے نا، انہوں نے وہی حکم دوسروں پر بھی لگا دیا ہے، دوسری چیزوں کے بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کہا ہے تو کھجور سے مراد جتنے بھی یہ چیزیں مطعوم جو بن سکتی ہیں، جو توم بن سکتی ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر لے آئے ہیں۔ اس طرح جو مل ہے اس کے اندر جی جتنے بھی مسالے ہیں وہ اس کے اندر آ گئے ہیں۔ کسی نے کہا جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم اور جو کہا ہے اس کے اندر سارے اناج آ گئے ہیں۔ اس طرح جو سونا چاندی کا ہے اس کے اندر ساری کرنسیاں آ گئی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے کہتے بھی لفظ تو یہ خاص ہیں، اب اس سے مراد عام لیا گیا ہے، یعنی خاص لفظ بول کر آپ کی مراد یہ عام تھی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ملا دینا ربویات اشیاء کو، یعنی وہ 6 جو اشیاء ہیں ان کو مختات، مکیل اور مطعوم کے ساتھ ملا دینا، فمن باب الخاص ارید به العام، یہ خاص لفظ بول کر عام مراد لینے کے باب میں سے ہے۔ فتعمل هذا، اس میں کہتے ہیں پورا غور کرو، فإن فيه غمودا، اس میں بڑی ہی گہرائی ہے۔ کہتے ہیں والجنس الاول، جو پہلی قسم ہے یعنی جو قیاس والی ہے، والذی ينبغي للظاہریۃ ان تنازع فیہ، یعنی تتنازع تھا نا، یا تنازع فیہ، کہ ظاہریہ کو چاہیے، یعنی ان کے لیے جائز ہے کہ ان میں اختلاف کریں، کیونکہ ظاہریہ قیاس کو نہیں نہ مانتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو قیاس کو باطل کہتے ہیں، کہتے ہیں اس میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلی جو قسم ہے اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی اس میں اختلاف کرنے کی وہ پوزیشن میں ہیں۔ وہ امن ناسانی، جو دوسری قسم ہے نا کہ باب الخاص ارید به العام، اس کے اندر فلیس ینبغی لها ان تنازع فیہ، اس میں ان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس میں تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے، لأنہ من باب السمع، کیونکہ یہ تو سمعی دلیل ہے، سمعی دلیل ہے کہ یہ یعنی دلالت ہے، لفظ کی ہی دلالت ہے، یہ تو کوئی قیاس یا کوئی مشابہت کی بنیاد پر جو حکم منتقل کرنے کی یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ کی ہی عمومی دلالت ہے۔ کہتے کیونکہ والذی یرد ذالک، کیونکہ جو اس کو رد کرتا ہے نا، یعنی الخاص ارید به العام کو جو رد کرتا ہے، یرد نوع من خطاب العربی، کیونکہ وہ رد کر رہا ہے عرب کے اس خطاب کو، یعنی عرب کا جو انداز تکلم ہے، جو خطاب ہے، اس کی ایک قسم کو وہ رد کر رہا ہے الخاص ارید به العام کو رد کرنے سے۔ بس جی اس کو ادھر ہی ختم کریں۔ شیخ محترم، جی جی یہ شیخ صاحب جو الخاص الذی ارید به العام، اس میں شیخ صاحب چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ خطاب کا ایک پہلو ہے عرب میں، اور یہ سمیع دلائل میں سے ہے، تو یہ لیکن کیسے اب انہوں نے یہاں پہ جو یہ ربویات کا الحاق کیا ہے ان کے ساتھ، یہ مطعوم موزون وغیرہ کے ساتھ، لیکن یہ تو نہیں لگتا کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ خود ہی بنائی ہوئی چیز ہے کہ انہوں نے اس کا الحاق کر دیا۔ دیکھیں یہ تو فقہا کی باتیں ہیں نا، جو ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ ربویات صرف اور صرف 6 منسوخ چیزیں ہیں، ان کے علاوہ باقی کوئی بھی ربوی چیزیں ہیں۔ اور اس طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ وہ صرف 6 منسوخ چیزوں کے اندر ہے، یعنی جو عشر ہے، دوسرے لفظوں میں کہیں عشر جو ہے، یا عشر و زکوٰۃ دونوں۔ تو لیکن یہ جو فقہا ہیں انہوں نے یہ جو چیزیں وضع کی ہیں، جو دلائل وضع کی ہیں، یہ اسی لیے وضع کی ہیں کہ یہ اپنے فقہ کو ثابت کر سکیں، اس میں وہ ثواب بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مختی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، غائب بھی ہو سکتے ہیں اور مختی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر تو ہم انشاءاللہ جی، ساتھ ساتھ اس سے پہلے یہ چیزیں بھی کرتے رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو مثال دی تھی الخاص الذی ارید به العام، یعنی ولا تقل لهما فی اف، اس میں تو بالکل واضح ہے کہ
ان کو اف نہ کہو، اس سے مراد ہے کہ ان کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچا، وہ تو بالکل واضح ہے۔ اب لیکن یہ تو یہاں تو مطلب نہیں نہیں نہیں، نظر آ ادھر رہا ہے ہے نا، کہ اس ادھر میں ہے نا، سارا یہ کچھ دیکھیں شامل نا، میں ہوگا۔ بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں جو بولی ہیں نا، یہ خاص ہے نا، یہ لفظ تو خاص ہے نا، ٹھیک جی ہے۔ شیخ صاحب۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان خاص لفظ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد عام لیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی دلیل کیا ہے شیخ صاحب؟ یہ وہی، یہ کہہ لیں نا دلالت وہ بناتے ہیں۔ اب اسی کے اندر تو اختلاف ہوا ہے نا، اسی وجہ سے اختلاف ہوا ہے کہ کسی نے اس کو یہ سمجھا ہے، کسی نے وہ سمجھا ہے، کسی نے کہا ہے۔ اب دیکھیں بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ خاص بول کر نبی نے خاص ہی مراد لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عموم نہیں رکھا۔ لیکن جو فقہا ہیں جنہوں نے جو اس اس کے اندر جنہوں نے کہہ لیں کہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ فلاں چیز بھی ربویات کے اندر ہے، فلاں بھی ربویات، اس نے کس بنیاد پر یہ کہا ہے، یہ صرف یہ بنیاد بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے چاول کو اس کے اندر شامل کیا ہے تو وہ کس بنیاد پہ کیا ہے، وہ اس دلالت لفظی کی بنیاد پہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے وہ کیا ہے تو دلالت لفظی کی بنیاد پہ کیا ہے کہ اس کے اندر لفظ کی دلالت ہے۔ بس یہ فرق شیخ یہ صاحب، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ قیاس نہیں ہے، بلکہ یہ دلالت اللفظی الخاصی ارید به العام، یہ والی دلالت ہے، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ۔ باقی یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ تو الگ بات ہے نا۔ شیخ محترم یہ بھی یعنی کہ دلالت لفظ الخاص الذي اريد بالعام، یہ ہر فقہ میں سے ہر ایک نے یہ نہیں سمجھا اس بارے میں، کیونکہ بعض فقہ نے اس کو قیاس استنباطی میں سے نکالا ہوا ہے اس مسئلے یعنی کو، یعنی کہ وہ یہ جو بات صحیح ہے، سب نے نہیں کیا۔ یہ صرف اب دیکھیں نا پیچھے والی جو باتیں ہیں، الحاق الشارب بالخمر، یہ بھی سب نے نہیں کہا، یہ تو صرف حنفی کرتے ہیں۔ یا جی شیخ صاحب۔ یہ ہے والصداق بالنصاب فی القط، یہ صرف حنفی کرتے ہیں، باقی جو فقہا وہ نہیں کرتے۔ یہ صرف اور صرف یہ انہوں نے مثالیں دی ہیں، بعض فقہا کی ہوں یا کثیر فقہا کی ہوں یا قلیل فقہا کی ہوں، صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جی اندر شیخ محترم۔ فرق کی بنیاد کیا ہے، فرق کس طرح کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جی ضروری شیخ نہیں صاحب۔ ہے کہ ابن رشد کا یہی موقف ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہے، یعنی جی یہ جو شیخ صاحب، ذکر یہ کر رہے مثال ہیں ضروری نہیں ہے کہ ابن رشد کا یہی موقف ہو، جی۔ جی شیخ صاحب۔ ہوگی کیا؟ جی شیخ صاحب، آپ سمجھا گیا، یعنی ایک بات سمجھانے کے لیے انہوں نے مثالیں دی ہیں، یہ ہاں باتیں جی، یہ بیان کی ہیں، مثالیں دی ہیں انہوں نے، ضرور بعض نہیں کہ فقہا وہ کی مثالیں دی ہیں، جی جی۔ آگے جو ہے نا وہ فیل والی بات انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے آج کے سبق میں، کر سکتے ہیں جی۔ یہ انشاءاللہ 2 دن ہی آپ کے مشکل ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد مشکل انشاءاللہ اتنی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ باقی یہ ضرور ہے کہ وہ میں نے دیکھا ہے وہ تو کافی لینتھی ہے، یعنی جو کتاب الصلاۃ وغیرہ ہیں وہ 200 صفحات، 200 کے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا پھر وہ کتاب الصلاۃ اور وہ کتاب القضاء جو ہے نا وہ صرف پڑھیں گے، پھر ہم کتاب الطہارہ رہنے دیں گے، کیا خیال ہے؟ کتاب الطہارہ رہنے دیتے ہیں، کتاب الصلاۃ جی کا جو، شیخ صاحب۔ جی جی ابھی ہے جی صحیح بخاری کا درس، جی کس کس نے مطالعہ نہیں کیا، جس نے مطالعہ نہیں کیا بتائیے گا جی۔ شیخ محترم میں نے تو پچھلے ابواب و تراجم کے بارے میں پچھلی حدیث کا مطالعہ کیا، اس حدیث آج والے حدیث کا مطالعہ نہیں کیا۔ نہیں کیا؟ نہیں شیخ صاحب، اس والی حدیث جو آج پڑھنی یہ میں نے نہیں پڑھی، میں وہ پچھلے جو تراجم کے حوالے سے تھی وہ باتیں پڑھ رہا تھا۔ اچھا جی، جس نے مطالعہ کیا ہے نا جی وہ پھر قرات کریں گے جی، جس نے مطالعہ کیا ہے وہ قرات کریں گے انشاءاللہ۔
کسی نے نہیں مطالعہ کیا؟ جی اشر علی صاحب، آپ نے بھی مطالعہ نہیں کیا؟ ڈاکٹر جنید صاحب پڑھیں گے؟ جی پڑھیے جی، پڑھیے جی۔ السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله أن الحاشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، فقال اس نے سوال پوچھا، یا رسول کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کیسے آتی تھی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس. جی پڑھیں جی۔ احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ جی شیخ محترم، کبھی کبھار وحی اس طرح سے آتی تھی جیسے کہ گھنٹی کے بجنے کی آواز ہو، وہو اشدہ علیہ اور وہ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے مجھ پر، فیفصم عنی پس وہ مجھ سے یعنی جب یہ ختم ہوتا ہے وحی کا سلسلہ، وقد وعیت عنہما قال تو میں تحقیق جو کچھ وہ کہتے ہیں میں حفظ کرتا ہوں یعنی یاد کرتا ہوں رکھتا ہوں، وأحیانا اور کبھی کبھار یتمثل لی الملک رجلا کبھی کبھار فرشتہ میرے لیے یعنی آدمی بن کے آتا ہے، فیکلمنی فاعی ما یقول پھر وہ مجھ سے کلام کرتے ہیں اور میں یاد کرتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ آگے قالت عائشہ رضی اللہ ولقد رأیته اور جی شیخ یہ صفحہ نیچے جی صفحہ نیچے ہے۔ ولقد جی شیخ قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحی فی اليوم الشدید البرد. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے تحقیق دیکھا وحی آتی تھی ان پر نازل ہوتی تھی کسی سخت سردی کے دن، فیفصم عنہ پھر جب وہ یعنی ختم ہوتا تھا سلسلہ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَا يَتَفَصَّدُ عَرَقًا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی جبین یعنی کن پٹی، فور ہیڈ یعنی اس کو کیا بولتے ہیں کن پٹی بولتے ہیں، تو اس میں سے جی شیخ سینہ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ تو وہاں سے یعنی اب یہ ترجمہ ہو گیا، اب میں کچھ چیزیں انشاءاللہ اس کی تھوڑی تھوڑی بتاتا ہوں شروع سے۔ سب سے پہلے ان عائشہ ام المؤمنین، ام المؤمنین یہ ازواجہ امہاتہم قرآن پاک میں ہے نا، اسی سے اب یہ جو ام المؤمنین ہے نا، یہ احترام اور نکاح کے حرام ہونے کے اندر ہے، یاد رکھیں۔ یہ
جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ام المومنین صرف اس بنیاد پہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کا احترام یا ان کے ساتھ جو عقیدت اور محبت ہے اس بنیاد پر نہیں کہا گیا، لہٰذا کہتے ہیں یہ ام المومنین ہے، ام المومنات نہیں ہے، تو یہ اغلبیت کی بنا پر ام المومنین کہہ دیا گیا ہے، ورنہ ام المومنات بھی ہے، یعنی احترام کے اندر اور تحریم نکاح کے اندر بھی اور احترام کے اندر بھی، یعنی عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات جو ہے نا وہ ام المؤمنین ہیں، ام المؤمنات بھی ہیں۔ گرچہ ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہاری مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں، تو اس سینس اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحریم نکاح کے اندر ہے، لیکن احترام تو باہر کیا مومنات نے بھی کرنا ہے اور مومنوں نے بھی کرنا ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ آگے جی، اب دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کر رہی، کہتی ہیں کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہاں پر وحی کب آتی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ مرسلے سے آبی ہو۔ دیکھیں نا سیدہ، انہوں نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ مجھے حارث بن ہشام نے خود بیان کیا ہے یا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اب ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اب دیکھیں جب حارث بن ہشام نے یہ سوال کیا تو اس وقت سیدہ عائشہ وہاں موجود نہیں تھی، کیونکہ مردوں کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اب یہ لازمی طور پہ یا تو حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ کو بتایا ہے، جبکہ یہاں یہ چیز کی جو مینشن نہیں کیا گیا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، یہ بھی یہاں مینشن نہیں کیا گیا، یا یہ حارث بن ہشام کے علاوہ کسی اور سے ابھی نے بتایا کہ جو اس مجلس میں موجود تھا سیدہ عائشہ کو، یہ بھی یہاں مینشن نہیں ہے، تو یہ لازمی طور پر یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی اس کو مرسلے سے ابھی کہتے ہیں اور جو کہ حجت ہے، مرسلے سے ابھی بالاتفاق حجت ہے، اس کی بات پہلے ہم نے کر دی ہے اس دورہ کے اندر۔ دوسرا، اگلی بات، سوال انہوں نے کیا تھا کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کیفیت یا تو وحی کی پوچھی ہے انہوں نے یا وحی لانے والے کی پوچھی ہے، کہ وحی آپ کے پاس لانے والا وہ کس کیفیت میں ہوتا تھا، یا یہ پوچھا کہ آپ کے پاس جو آنے والی وحی ہے یہ کس کیفیت میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا جو ہے وہ جواب دے دیا کہ وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی اور وحی لانے والے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ تو اس کی جو بعض اہل علم نے مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ہے، یاد رکھیں بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی جو ہے نا، اس پورے مضمون کے ساتھ پورے باب کے ساتھ مناسبت اس کی لگانا یہ بعید ہے، صرف وحی کے ساتھ مناسبت اس کی کافی ہے، یعنی باب کے ایک حصے کے ساتھ اس کی مناسبت جو ہے یہ کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت کیا تھی یہ بتا دیا ہے، اب آگے وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے یہ بتایا نہیں گیا، وہ آگے جا کے روایات کے اندر آ جائے گا۔ آگے احیان، احیان یہ حین ان کی جمع ہے، احیان حین کی جمع ہے اور یہ منصوب ہے ظرفیت کی بنیاد پر۔ آگے یاتین مثل سلسلۃ الجرس، یاد رکھیں کہ سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کے بجنے کی طرح، گھنٹی کہتے ہیں، اصل جرس کا لفظ ہوتا ہے کہ ہر لوہے کی چیز کو لوہے کے ساتھ مارنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو جرس کہتے ہیں، تو لوہے کے بجنے کی جیسے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ گھنٹی کی آواز تھی، یہ معنی لینا یہ درست نہیں ہے، مثل جلسہ یعنی اس کی مشابہت، اس آواز کی مشابہت گھنٹی کی آواز کی طرح تھی، گھنٹی تو ویسے مناسب چیز نہیں ہے، یہ تو یعنی کہہ لے کہ مزامیر میں سے ہے گھنٹی کی آواز، یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اب یہ جو مشابہت ہے گھنٹی کی طرح جو مسلسل بجنے والی آواز ہے نا اس کے ساتھ مشابہت دی گئی۔ اب یہاں ایک مناظرہ ہوا تھا، ایک مناظرہ ہوا تھا عیسائی کے ساتھ، تو وہ اس حدیث پر اعتراض کر رہا تھا کہ مثلا سلسلۃ الجرس، وہ گھنٹی مار کے کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھنٹی کی آواز آ رہی ہے اور گھنٹی کی آواز آنے سے انسان وحی کو سمجھ سکے،
اس نے جو ہے نا وہ مسلمان جو مناظر تھا نا اس کے سامنے گھنٹی تیز سے اس کے کانوں کے اندر بجائی اور کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ کے بتاؤ. یعنی وہ اس طرح کی وہ مشابہت دے رہا تھا کہ گھنٹی کی آواز نہیں، گھنٹی کی طرح کی ایک آواز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کرنے کے لیے تھی کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر وہ ساری وحی کو سمجھ رہے ہوں کہ وہ کیا مجھے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ وحی جو سلسلۃ الجرس ہے وہ اتنی تیز ہو کہ مجھے سنائی نہ دے رہی ہو گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی کہا جا رہا ہوتا تھا فرشتہ کہتا تھا سلسلۃ الجرس ہوتی تھی، مثل سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کے بجنے کی جیسی آواز جو ہے نا جو مسلسل بج رہی ہے اس کی طرح کی آواز پیدا ہوتی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علامتی ہوتی تھی کہ آپ کے اوپر اب یہ وحی طاری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ گھنٹی کی آواز نہیں تھی، گھنٹی کی طرح کی آواز تھی. آگے فرمایا وہو اشدہ علیہ، یہ جو کیفیت تھی مجھ پر سب سے زیادہ شدید تھی. یعنی وحی کی جتنی کیفیات تھی یہ ان میں سب سے زیادہ شدید تھی. اور اس سے مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کیفیات جو وحی کی وہ شدید ہوا کرتی تھی. اب یہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر بھی ملتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے آتے تھے. حالانکہ وہ جو کیفیت ہوتی تھی جو پسینے والی کیفیت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیانی کیفیت تھی. یہ اس سے بھی زیادہ شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتی تھی. اب وہ گراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کا باعث. آگے ہے فیفسم عنی یا فیفسم عنی، دونوں اعراب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مجبول بنا لیں اس کو یا اس کو معلوم بنا لیں. دونوں ٹھیک ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کٹنا، فسم کہتے ہیں کٹنے کو. فیفسم عنی یعنی وہ کیفیت مجھ سے چھٹتی مجھ سے کٹتی، وہ وہی کا سلسلہ مجھ سے کٹتا. وقد وعیت عنہ ما قال، جو وہ فرشتہ کہہ رہا ہوتا تھا وہ میں محفوظ کر چکا ہوتا تھا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن ثم ان علینا بیان. یہ ساری آپ سورۃ قیامہ کے اندر اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں. آگے فرمایا کہ جو دوسری کیفیت وہ احیانا یتمثل لی الملک رجلا، کہ کبھی کبھی جو فرشتہ ہے وہ انسان کی شکل میں میرے پاس آتا تھا. یاد رکھیں فرشتہ ایک جو کہہ لیں کہ لطیف مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو فرشتہ جب انسانی شکل اختیار کرتا ہے یاد رکھیں کہ وہ حقیقتاً انسانی شکل میں نہیں ہو جاتا بلکہ وہ دیکھنے والے کے لیے انسانی شکل کو میں کیا کنورٹ ہوتا ہے. حقیقتاً اس کی حقیقت انسانی شکل کی نہیں بن جاتی، انسانی وجود کی طرح نہیں بن سکتی. اسی وجہ سے ایک جو جبریل امین ہے وہ بہت بڑی ہیکل شکل رکھتے ہیں اور بہت بڑی ان کی جسامت ہے. اس کی باوجود وہ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے اندر آتے تھے، ان کی جسامت کے اندر آتے تھے، ان کی جیسی جسامت کے اندر آتے تھے. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی جو باقی جو جسم ہے جو جبریل امین کا جو اصل جسم ہے باقی وہ ختم ہو جاتا تھا، وہ صرف نظروں سے اوجھل ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو شکل نظر آتی تھی ان کی وہ انسانی شکل ہوتی تھی. ٹھیک ہے، عام طور پر وہ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں ظاہر ہوتے تھے. فرشتہ ایک یہ لطیف مخلوق ہے. اہل سنت والجماعت کا اس پر عقیدہ ہے کہ ان کی اپنا وجود ہے، یہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اپنا وجود رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جو یتمثل لی الملک رجلا، یہ جو ملک ہے اس سے مراد جبریل امین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آنے والے جبریل امین تھے. آگے ہے فَأَعِي مَا أَقُولُ، کہ میں یہ جو دوسری قسم کی وحی تھی اس کے بارے میں آتا ہے نا فَأَعِي مَا يَقُولُ وَيُكَلِّمُنِي، مجھ سے بات کرتے ہو فرشتہ. اب یہ بات کیا کرتے تھے؟ وہ وحی کی روشنی کے اندر بات کرتے تھے جو بھی وحی لے کر آتے تھے. فَأَعِي مَا يَقُولُ، تو میں جو وہ کہہ رہے ہوتے تھے میں اس کو محفوظ کر لیتا. تو صحیح ابو عوانہ کے اندر یہاں یہ بھی ہے وہ احون علیہ، کہ یہ جو کیفیت تھی یہ مجھ پر سب سے زیادہ ہلکی ہوتی تھی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیات کے بارے میں پوچھا کہ کیف یاتیک الوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو چیزوں کو بتایا، حالانکہ وحی کی کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی ہیں، یعنی مختلف صورتوں کے اندر مختلف ذرائع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی. تو اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً 7 قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی. ٹھیک ہے، 7 قسم کی. پہلی ہے رویا صادقہ یا صالحہ، جس کا ذکر آگے بھی آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خواب آنا. آپ جو بھی خواب دیکھیں وہ وحی ہے. ویسے تو ہر نبی کا رویل انبیاء وحی، تمام انبیاء کے خواب جو ہیں وہی ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم ہے وحی. دوسری ہے کہ کسی انسانی شکل کے اندر فرشتے کا آنا، وہی لے کر آنا، جس طرح کہ یہاں آیا ہے، یہاں ذکر کیا گیا. تیسرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتے کو اس کی اصلی شکل کے اندر دیکھنا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر جبریل امین کو 600 پروں کے اندر دیکھا تھا. چوتھی ہے کہ سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹی کے بجنے کے ساتھ گھنٹی کے طرح کی آواز پیدا ہو اور اس کے اندر آواز آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ کر لیتے. پانچویں ہے کہ الہام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر القاء کر دیا جائے کوئی شرعی مسئلہ یا کوئی شرعی حکم، تو وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. چھٹا ہے کہ پردے کے پیچھے سے کلام کیا جائے، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے، تو یہ بھی ایک وحی کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مختلف طرح کی وحییں نازل ہوتی تھی. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ شہد کی مکھیوں کی طرح آواز آنا، اور یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے. شہد کی مکھیوں کی طرح بن بناہٹ کی آواز آنا، یہ بھی بعض صحابہ نے اس کے اوپر بات کی ہے. باقی اب کئی ایک قسمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسموں کو بتایا ہے، باقی کی چیزوں کا نہیں بتایا. تو اس کی 2 توجیحات ہو سکتی ہیں. یا تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جس کیفیت کے ساتھ آتی تھی وہ بتا دیا، اور جو باقی شاذ و نادر تھی، باقی جو قسمیں ان کا ذکر نہیں کیا. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سب سے شدید قسم اور سب سے جو ہلکی قسم ہے نا، یعنی جو آپ پر کیفیت سب سے شدید ہوتی تھی اور سب سے ہلکی ہوتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور درمیان والی چھوڑ دی. یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم. پر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوپر وحی کی کیفیت اس قدر ثقیل ہوتی تھی کہ آپ کا شدید سردی کے اندر بھی پسینے آپ کے جبین پر ظاہر ہو جاتے تھے. اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت اتنی شدید ہوتی تھی کیونکہ یہ جو پسینہ چھوٹتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا، یہ انسانی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی انسانی وجود کے کمزوری کی وجہ سے، جو انسانی وجود کا کمزور ہے، نزول وحی کے وقت جو اس پر کرب اور کوئی علم ہوتا ہے، اس بنیاد پر ہے. ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو دینی کمزوری نہیں ہے، لیکن انسانی کمزوری کا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہو جاتا تھا، یہ انسانی کمزوری ہے، اس کو کہتے ہیں عوارض انسانیہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عوارض انسانیہ تو لاحق ہوتے تھے. اس طرح وہ صحابی نہیں فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو میری جو ران تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پر وحی نازل ہوئی تو میری جو ران تھی یا میری جو ٹانگ تھی وہ ٹوٹنے کو آ گئی، اس قدر سخت تھی. ٹھیک ہے جی، بات واضح جی. جی شیخ.
آگے پڑھ لیں جی. جی تھکے تو نہیں؟ جی شیخ ہمارا میں خود لیٹ ہی آیا تو مجھے علم نہیں. پھر آج اتنا ہی کافی ہے میرا خیال. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.